اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین خصوصاً سلام اللہ الکامل التام وشامل العام وصلواتہ الدائمۃ وبرکاتہ القائمۃ التامۃ علی حجت اللہ وولیہ فی ارضہ وبلادہ وخلیفتہ علی خلقہ وعبادہ وسلالۃ النبوۃ وبقیۃ العطرۃ صاحب الزمان ومظہر الایمان وملقن احکام القرآن ومطہر الارض وناشر العدل فی الطول والعرض بالحجت القائم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فقال الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین۔ اللہ رب العزت قرآن میں بقیت اللہ فقط اور فقط امام مہدی علیہ السلام کے لیے فرما رہا ہے، امام زمانہ علیہ السلام کے لیے فرما رہا ہے۔ امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور قریب ترین ہے، لیکن میں یہاں پر یہ کہوں گا کہ امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور نہ فقط قریب ترین ہے بلکہ قریب ترین تھا۔ ہم نے ماضی میں بھی ائمہ علیہ السلام کے ان فرامین پر توجہ اور غور نہیں کی، اور کرنے کی ضرورت اب بھی ہے۔ ہم نے 12ویں صدی میں قدم رکھ لیا مولا کی ولادت کے بعد۔ مولا کائنات کی ولادت 15 شعبان 255 ہجری میں ہوئی، اور اس سے بہت پہلے چھٹے امام بھی فرما رہے ہیں، اور نماز جمعہ میں بھی ہم یہ خطبہ جمعہ میں ہم کہہ رہے ہیں اور سر پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہے ہیں کہ کربلا میں ہوتے تو جان قربان کرتے ہیں، اور یہ سر پہ ہاتھ رکھ کے ہم یہ بتا رہے ہیں کہ مولا یہ سر قربان آپ کے لیے قربان۔ اور ائمہ فرما رہے ہیں انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، آپ کو بعید نظر آتا ہے، ہمیں قریب نظر آتا ہے۔ جب ائمہ فرما رہے تھے اپنے زمانے میں کہ ہمیں قریب نظر آتا ہے، ہم قریب دیکھ رہے ہیں ظہور کو، آپ کو بعید نظر آ رہا ہے، یعنی وجہ کیا ہے؟ ہمیں بعید کیوں نظر آ رہا ہے؟ تاخیر کیوں ہو رہی ہے؟ اس میں ہماری کوتاہیاں شامل ہیں کہ ہم تیار نہیں ہیں۔ فقط لبیک یا حسین یا لبیک یا مہدی کا نعرہ لگانا یہ کافی نہیں ہے۔ ابھی تک تو میں یہ دیکھ رہا ہوں ہماری نہ مجالس میں لبیک یا مہدی کا نعرہ لگتا ہے، نہ ہمارے جلوسوں میں، نہ ریلیوں میں، نہ کسی مقام پہ۔ آخر وجہ کیا ہے؟ اس میں ہماری کوتاہیاں ہیں۔ کون کوتاہیاں یہ کر رہا ہے؟ جب ہم ماحول میں معرفت امام زمانہ پیدا ہی نہیں کر رہے۔ معرفت امام زمانہ کا فقدان ہے۔ پیغمبر گرامی نے فرمایا من مات ولم یعرف امام زمانہ ہی مات میتۃ الجاہلیہ۔ امام کا ظہور تو ہونے کے لیے قریب ترین ہے۔ ائمہ بتاتے رہے کہ ہمیں قریب ترین نظر آ رہا ہے، لیکن بعید ترین کیوں ہوتا چلا جا رہا ہے؟ اس میں کون ملوث ہے؟ اس میں کون شامل ہے؟ اس میں ہم سب کر رہے کیا ہیں؟ اللہ رب العزت یہ چاہتا ہے کہ وہ بھی جلد از جلد امام علی مقام کا ظہور کرے، اور اللہ رب العزت نے غیر مشروط طور پر امام علی مقام کا ظہور نہیں کرنا۔ اللہ نے قرآن میں یہ فرمایا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ جب ہم اللہ کے ولی وقت، ولی العصر، امام زمانہ کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں، ہمارے زبان پر ابھی تک مدد کے نعرے نہیں آنے کے لیے تیار، حالانکہ ہم یہ کہتے ہیں یا لیتنی کنت معکم فنفوز فوزا عظیما، ہم کربلا میں ہوتے ہم بھی عظیم قربانی دیتے اور عظیم مقام اور کامیابی حاصل کرتے، لیکن ہم نہیں تھے۔ تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ وقت کا حسین جو موجود ہے، وقت کے حسین پہ ہم نے فقط جان نہیں قربان کرنی، جان تب قربان کرنی ہے جب ہم سے جان کی طلب کی جائے گی۔ ہم نے تو اور بہت سارے مقامات ہیں، بہت سارے فیلڈ ہیں، بہت سارے راستے ہیں، بہت سارے میدان ہیں جن میں ہم نے کام کرنا ہے۔ زمانے میں امام کو فقط میدان جنگ میں لڑائی نظر نہیں آ رہی کہ ہم نے فقط لڑائی کرنی ہے، لڑائی کرنی ہے۔ دنیا کے بے شمار فیلڈ ہیں جن میں ہم نے کامیابی حاصل کرنی ہے، جن میں ہم نے مہارت حاصل کرنی ہے، اور ماحول بنانا ہے۔ جیسے ہر گورنمنٹ کا ایک ماحول ہوتا ہے، اس گورنمنٹ کے ماحول میں بہت سارے فیلڈز میں کام کرنا پڑتا ہے، معاشیات ہے، سیاسیات ہے، بہت سارے نظام ہیں۔ ہم نے اپنے آپ کو تیار کب کیا ہے؟ ہم فقط یہ کہیں کہ ہاں مولا کا ظہور، ہم تو فقط دعائے امام زمانہ علیہ السلام پڑھ رہے ہیں، ہم نے تیاری کیا کی ہے؟ ہم ابھی تک یہ سینس نہیں رکھتے۔ ہم لبیک یا حسین تو کہہ رہے ہیں، لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں مولا حسین علیہ السلام تو کربلا میں شہید ہو گئے۔ ہم لبیک یا حسین کہہ رہے ہیں،
ہم نے کربلا میں دیکھ لیا. کربلا کے اندر اس وقت امام زمانہ علیہ السلام کھڑے ہیں. جب کربلا کے اندر 72 کے 72 شہید ہو گئے، تمام شہداء شہید ہو گئے، امام زمانہ علیہ السلام تو ہمارا انتظار کر رہے ہیں کہ دیکھو مجھے تازہ دم فوج کی ضرورت ہے، تازہ دم جوانوں کی ضرورت ہے، تازہ دم مجھے ایسے ان جوانوں کی ضرورت ہے، بلکہ ان 14 سال کے بچوں کی ہمارے سامنے مثال ہے. شہزادے قاسم کی مثال ہے، شہزادہ علی اکبر کی مثال ہے، بلکہ ہمارے سامنے علی اصغر کی مثال ہے. ہم نے تو ابھی شروع کیا ہے کہ عالمی یوم علی اصغر منانا ابھی شروع کیا ہے. ہماری ماؤں کے اندر اب یہ سوچ اور فکر پیدا ہوئی ہے کہ ہم نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اٹھانا ہے اور ان کو علی اصغر کی طرح ہم نے مولا کے سامنے پیش کرنا ہے اور ان کی تربیت کر لی ہے. یہ سارے خیالات ہمیں پچھلی صدیوں میں 1100 سالوں میں کیوں نہیں آئے؟ کتنے واقعات ہوئے، ہم کیوں نہیں اٹھ رہے؟ اگر صدیوں پہلے واقعہ کربلا کے بعد مختار سقفی اٹھے تھے تو کیا وہ انہوں نے اکیلا جہاد کیا تھا؟ اکیلا دشمنان امام حسین علیہ السلام کو، شہدائے کربلا کے دشمنوں کو تنہا انہوں نے ختم کیا تھا؟ بلکہ نہیں، ان کے ساتھ بھی ساتھی تھے. تو اس وقت کے امام کو بھی ساتھی چاہیے. تنہا امام علی مقام ظہور کر کے یہ دوبارہ امام قیام نہیں فرمائیں گے. قیام کرنے کے لیے، قیام امام زمانہ علیہ السلام کے لیے ہمیں راستہ بنانا پڑے گا، زمینہ سازی کرنی پڑے گی. اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا پڑے گا. تیاری کا مطلب کیا ہے؟ ہم ہر وہ سمت اس طرف ہم دیکھیں جس طرف اس وقت زمانے میں امام زمانہ کو ضرورت ہے ہماری، تاکہ ہم سمٹ کر ایک مقام پر ایسے اکٹھے ہو جائیں. آج اگر ہم دیکھتے ہیں کہ چیلم کے موقع پر، اربعین کے موقع پر ہم کروڑوں کی تعداد میں جمع ہوتے ہیں، لیکن ہم سے لبیک یا مہدی کا نعرہ بلند نہیں ہوتا. ہم لبیک یا حسین کہتے ہیں، لیکن لبیک یا حسین آج دشمن یہ کہہ رہا ہے تمہارا حسین تو مارا گیا، آج تم لبیک یا حسین کس کو کہہ رہے ہو؟ تو شیعہ کو یہ بیداری اور عزاداروں کو بیدار ہونا چاہیے. وہ سینس کے ساتھ اس چیز کو سمجھیں. لبیک یا حسین کہیں، لیکن ان کو کہنا کیا چاہیے؟ لبیک یا مہدی کہنا چاہیے. جب ہم 6-7 کروڑ کی تعداد میں وہاں جمع ہوتے ہیں تو دنیا لرزہ بر اندام ہو جاتی ہے. میں یہ کہتا ہوں اپنے پروگرامز میں، مجالس میں یہ کہتا ہوں، اربعین کیا ہے؟ اربعین کو پہچانو. This is the world biggest day to stand behind Imam Zamana alayhi salam. Say labbaik ya Mahdi now and stand behind Imam Mahdi alayhi salam. وقت کے حسین کے پیچھے کھڑے ہوں اور لبیک یا مہدی کہیں اور تیار ہو کر کہیں، اور یہ ذہن میں رکھیں اور یقین رکھیں کہ ہمارا امام وہ ہے. ہم اس کے قدموں پر جان قربان کر دیں گے تو وہ امام ہمیں اپنے ظہور کے ٹائم پہ دوبارہ زندہ کرے گا. اس کے پیچھے تو وہ نبی کھڑا ہوا ہے جو اپنے زمانے میں مردوں کو زندہ کرتا تھا. اگر ہمارے امام کا مقتدی وہ عیسیٰ ہے جو مردوں کو زندہ کرتا تھا، تو آپ اس امام کے قدموں پر جان قربان کرنے کے لیے تیار کیوں نہیں ہیں جس کا مقتدی مردوں کو زندہ کرتا تھا؟ تو وہ امام کتنی بڑی قوت لے کر، کتنے بڑے معجزے لے کر، کتنی بڑی قدرت خدا کے ساتھ ظہور فرمائے گا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج.